قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ رمضان المبارک کی اس عظیم برکت والی گھڑیوں کے اندر پہلا عمل ہے روزہ رکھنا، اور دوسرا عمل ہے راتوں کا قیام کرنا، نماز تراویح پڑھنا۔ یہ راتوں کا قیام کتنا عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام جو بندہ حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے، میرا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا پیکج ہے۔ آج ہم دنیا کے پیکج ڈھونڈتے ہیں، موبلنگ کے پیکج، جیز کے پیکج، وارد کے پیکج، یوفون کے پیکج، ساری راتیں برباد کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کے پیکجوں کی خاطر۔ آؤ اللہ کی رحمتوں کے پیکج لینے ہیں۔ 1 مہینہ راتوں کا قیام کر لو، میرے اللہ 11 مہینوں کی تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ اور یہ قیام اللہ اکبر کبیرہ۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن مسلمانوں کو قیام اللیل کروایا، اعلان نہیں کیا، ویسے ہی آپ آ گئے، صحابہ کو پتہ چلا، وہ بھی پیچھے آ گئے۔ دوسرے دن مسجد میں اور رش، تیسرے دن مسجد میں اور رش، حتیٰ کہ مسجد نبوی فل ہے، اس کے اندر کوئی جگہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات آ نہیں رہے، صحابہ انتظار میں، محبوب آئیں قیام اللیل ہمیں کروائیں، آپ نہیں تشریف لائے۔ اس لیے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ذوق و شوق کی وجہ سے، تمہاری محبت کی وجہ سے خالق کائنات قیام اللیل نفل کو تمہارے لیے فرض نہ کر دیں۔ تمہارے اس ذوق کو دیکھتے ہوئے اور فریضے کے ڈر کی وجہ سے میں نہیں نکل کر کے آیا، تم اپنا اپنا قیام کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ایمان تھا مسلمانوں کا۔ چوتھے دن پیغمبر کی مسجد، تیسرے دن پیغمبر کی مسجد فل، اور پیغمبر کی مسجد میں آنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں آج تیسرے اور چوتھے دن ہماری مسجدیں فل ہوتی ہیں یا بیلوں سے بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ پہلے دن ذوق، دوسرے دن شوق، تیسرے دن آہستہ آہستہ معاملہ، اور چوتھے دن بالکل وہی رہ جائیں گے جو بیچارے گنتی کے چند لوگ ہیں۔ نہیں، بلکہ پورے مہینے کے اندر اس کا قیام کرنا یہ عظیم ایک برکت والا عمل ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا۔ رمضان پتہ نہیں آئندہ زندگی میں آئے یا نہ آئے، نصیب ہو یا نہ ہو، یہ رمضان اللہ نے دیا ہے۔ اس ماہ مقدس کی ایک رات میں بھی تیرا قیام رہنا نہیں چاہیے، اس قیام کے اندر تم سے کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور دعا مانگتے ہیں اللہ رمضان المبارک میں ہمیں قیام کی توفیق دے، اور یہ قیام کل قیامت والے دن یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن بھی آئے گا اور رمضان بھی آئے گا، اللہ سے سفارش کریں گے۔ میرے اللہ نہ قرآن کی سفارش کو رد کریں گے اور نہ رمضان کی سفارش کو رد کریں گے۔ رمضان کہے گا انی منعتہ الطعام والشہوات، یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا۔ 16 گھنٹے کا روزہ، بڑی شدت کی بھوک ہوتی تھی، اس کے سامنے حلال کھانے ہوتے مگر نہیں کھاتا، اس کے سامنے مشروبات ہوتے مگر نہیں پیتا، یا اللہ میرے کہنے سے رکا، میرے کہنے سے رکا۔ اور قرآن کہے گا انی منعتہ النوم باللیل، یا اللہ اس کو رات کو میری محبت نے سونے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن سے محبت کر کے راتوں کو جاگنے والوں، قیامت والے دن قرآن سفارشی بنے گا، اور اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے جنت کا داخلہ نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔